والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ نے حق و باطل کی ایک مثال واضح فرمائی. ایک مثال نہیں، 3 مثالیں دی ہیں، اور انسانوں کو، دین والوں کو بتا دیا کہ دین والوں پریشان نہیں ہونا ہے. باطل کبھی بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن بالآخر مٹ جائے گا. فرمایا باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. توحید اور شرک کو اللہ نے بیان کیا، پھر اسی کے ساتھ اور باطلوں کو ذکر کر کے اللہ نے 3 مثالیں دیں. اور پہلی بات اللہ نے فرما دی ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ بارش برساتا ہے، ندی نالے بھر دیتا ہے، پھر سمندر میں پانی جاتا ہے، سمندر کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے، اور لوگ جھاگ کو سمجھتے ہیں بس یہی جھاگ ہی جھاگ ہے، نیچے پتہ نہیں ہے اصل پانی کہاں ہے، کارآمد چیز کیا ہے. جھاگ کے کو دیکھ کر بیچارے اسی کے اندر دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چند دنوں کے بعد ہوا کے ذریعے سے جھاگ اڑ جائے گی، نیچے اصل پانی باقی رہے گا انشاءاللہ. اور پھر اسی کے مثال سونے اور چاندی کے ساتھ بھی دی ہے. لفظی ترجمہ سماعت کرتے ہیں، پھر مختصر بات عرض کریں گے. دیکھو، پہلی بات اللہ نے اپنی قدرت ذکر کی. اس سے پہلے بھی اللہ نے قدرت حق و باطل کی مثال اندھے اور نابینے کے ساتھ دی تھی. نابینا اور بینا برابر ہیں؟ فرمایا نہیں. آگے فرمایا انزل، اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی. نمبر 2، فسالت، پھر بہہ پڑی ہیں، اودیتن، ندی نالے، وادیاں، بقدرہا، اپنی اپنی مقدار، اپنے اپنے اندازے میں. پھر فاحتمل السیل، پھر سیلاب نے، سمندر کے پانی سیلاب نے اٹھا لیا، زبدن، جاگ، رابین، ابری ہوئی. نمبر 2 مثال، وَمِمَّا، ان چیزوں میں سے بھی دیکھو ذرا، یوقدون، تم آگ، جب وہ لوگ آگ جلاتے ہیں، علیہ، جلاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، فی النار، آگ میں، کیا تلاش کرتے ہوئے؟ ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، الحلیۃ، زیور، سونے چاندی کا، او متاع، یا کوئی اور نفع والی چیز، تو اس کے اوپر آگ جلائی. تو پھر زبد مثلہ، اس کے اوپر بھی اسی طرح کی جاگ ہے، اور وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ،
اللہ بیان کرتا ہے حق والباطل، اور باطل کو، فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور البتہ جو جاگے، فَيَذْهَبْ، وہ ختم ہو جائے گی، جفاء، خشک ہوتے ہوئے ہواؤں سے، دیگر چیزوں سے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ، اور وہ چیز جو نفع دیتی ہے الناس، لوگوں کو، فَيَمْكُثْ، وہ ٹھہر جاتی ہے، فی الارض، زمین میں، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، الامثال، یہ مثالیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائیں۔ اس سے پہلے اللہ کی توحید کا ذکر ہوا، پھر مثال سے سمجھا دیا کہ اللہ کے علاوہ غیر کو پکارو گے تو پانی کے اوپر کھڑے ہاتھ پھیلائے کر پانی سے فریادیں کرتے رہو، پانی منہ میں نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، انسان تیرا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس اللہ کو سجدہ کر اور اللہ ہی سے مانگ۔ ان سے کیسے مانگتے ہو جو کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، تفصیل سنی آپ نے۔ آج اللہ رب العالمین نے ایک اپنا امتحان ذکر کیا، اس امتحان کے بعد ایک اور صورت سامنے آئی، اسی کو مثال میں پیش کر دیا۔ وہ یہ کیا، انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ فرماتے آسمان سے پانی دینے والا میں، اور اسی پانی کو میں کیسے دیتا ہوں تمہیں، وہ دوسری جگہ ذرا تفصیل کر کے فرمایا انسان تجھے پتہ بھی نہیں ہے، یہ تیری زمین کے دائیں بائیں سمندر ہے، اور سمندر بھی کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، عجیب پانی ہے، اسی پانی سے میں بہارات اٹھاتا ہوں، اور بہارات اوپر اٹھتے ہیں، ہوائیں ان کو اٹھاتی ہیں اپنے کندھوں پر، لے کر جاتے ہیں فضا میں، فضا میں اللہ اوپر لے جا کر پانی کو فلٹر کر دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کہاں سے پانی اٹھا، کیسے گیا، کیسے فلٹر، قدرت نے اس کو فلٹر کیا، جس کو قدرت الہی فلٹر کرے گی کیسا صاف شفاف۔ فرمایا پھر ان کو بادلوں کی شکل میں جمع کر دیتا ہوں، اور پہلے بھی صورت رات ہی میں فرمایا پھر بادل گنے گنے ہوتے ہیں، رات فرشتہ دیگر فرشتوں کو میں حکم دیتا ہوں لے کر جاؤ فلاں علاقے میں برسا دو، اور حدیث میں آتا ہے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، زمین کے قریب یا بندوں کے قریب لا کر قطرے کو چھوڑ دیتا ہے، وگرنہ اوپر سے قطرہ یہاں سے بھی ٹپکے نا، نیچے ٹپکتے 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 کھڈا بن جائے گا، نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے اوپر سے میں بارش کو لاتا ہوں، ساتھ فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، اور فرشتہ انسانوں کے قریب آ کر قطرہ چھوڑ دیتا ہے، نہ انسانوں کو تکلیف ہو، نہ نیچے کسی سبزی کو تکلیف ہو، نہ کسی اناج کو تکلیف ہو، اناج اور سبزیاں لہلہاتے کھیتوں کی شکل میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیا قدرت ہے، فلٹر بھی رب العالمین نے کیا، اور بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ بھی بھیج دیا، صاف شفاف پانی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے زمین کی چیزوں کے ساتھ لگنے سے پہلے پہلے پانی کو صاف چیز میں لے کر پی لو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے قریب سے آیا اور فلٹر ہو کر آیا ہوا ہے، بڑی شفا والا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، جو اللہ کے پاس جمع ہو کر صاف آیا۔ ایک پرانے بزرگ کو دیکھا، اولے پڑنے لگے موٹے موٹے، اس نے جولی پکڑ لی ہے، اور بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ بس جی ایسی ہے، کسی سے سنا ہوگا، اولے پکڑے اور وہ اولے کھانے لگ گیا، لوگوں نے کہا اولے یہ اس کو کھاتے، کہتے تم برف کھاتے لوگوں کی بنائی ہوئی، میں رب کی بنائی ہوئی کھاتا ہوں، اور نمبر 2 پھر میں نے آتی ہی ان کو لیا جولی میں، زمین پہ نہ لگے، تو اللہ اس سے شفا دیتا ہے۔ اس کو زکام بھی لگی ہوئی تھی، اور پھر بھی اس نے یہ کام کیا، اور کہتا بخار ہے، دوسرے ٹائم پہ شام کو ٹھیک ٹھاک تھا، کہا کیا ہوا؟ کہتے دیکھو نا اللہ نے شفا دے دی ہے، یہ شفا والا پانی ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔ نیچے کی آلودگیاں ملتی ہیں تو پانی خراب ہوتا ہے،
ہمارے گناہ کی آلودگی بھی ہوتی ہے، ہمارے ماحول کی آلودگی بھی ہوتی ہے، ہمارے بول چال کی بھی آلودگی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ آلودگیاں چیزوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور وہ میں نے صبح کے درس میں ایک حدیث عرض کی تھی کہ بندہ کبھی کبھی بول بولتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا بول بولا، کہ بندہ جب لَيَتَكَلَّمُ نَاسٌ بِكَلِمَةٍ ایسا بول بول دیتے ہیں لوگ کہ اس بول میں تکبر ہے، غرور ہے، یا کسی کی تحقیر ہے، یا دین کی تحقیر ہوتی ہے، یہ ویسے چھوڑ گیا۔ فرمایا یہوی بہ النار، یہی ایک بول اس کو جہنم کی تہ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بول کی بھی آلودگی ہے۔ اور کبھی کبھی عاجزی والا بول، اللہ کی شکر والا، عظمت والا بول بولتے ہیں۔ فرمایا کبھی کبھی ایک بول کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند ترین مقام پہ لے جاتے ہیں۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، یہ نیچے کی آلودگی آتی خرابی کرتی ہے، اور ہمارے اعمال کی آلودگی، نیچے ماحول کی آلودگی، ہمارے بول کی آلودگی، یہ برباد کرتی ہے۔ اللہ کے پاس سے آتا وہ تو صاف شفاف ہے، رحمت والا، فلٹر رب نے کیا ہے۔ انسانی فلٹر میں فائدہ ہوگا یا رب کے فلٹر میں؟ فرمایا اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہی بزرگ کہنے لگے کہ میں نے کسی سے سنا پانی آتا ہے بارش کا تو اس کو کسی صاف پلیٹ میں لے کر بیمار کو پلا دیا جائے، اللہ شفا دیتا ہے، تو میں نے اولے لے لیے، تو وہ اولے جولی میں لے کر کھا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے اتارا اس کے لیے پانی صاف شفاف۔ پھر اتارنے کے بعد بنجر زمینیں، بنجر علاقے تھے، فسالت اودیۃ بقدرها، ندی نالے اپنے اپنے اندازے میں بہنے لگے۔ چھوٹی ندی میں تھوڑا چھوٹا پانی، بڑی ندیوں میں بڑا پانی، بڑے بڑے ندیاں، بڑے بڑے نالے۔ فرمایا یہ میری قدرت تھی۔ ندی نالے کے ذریعے سے پانی جاتا 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 نیچے سمندر میں لگا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تیز پانی جا کر لگا نیچے سمندر میں، نیچے پانی، لیکن پانی کے اوپر ابری ہوئی جاگ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پانی نیچے ہوتا ہے، اوپر جاگ آ جاتی ہے۔ اب اللہ مثال دیتے ہیں دین والوں کو کہ جاگ، پانی تو میں نے بھیجا تھا، سمندر میں اصل چیز نیچے ہے اور بیکار چیز اوپر ہے۔ دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے جاگی جاگے جاگی جاگے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ہوا کے رخ کے اوپر، ہواؤں کے ذریعے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ جاگ ختم، نیچے اصل پانی باقی، نفع بخش ہے وہ ہے۔ لیکن دھوکہ کھانے والے کہنے لگے یہی جاگ اصل ہے، وہ جاگ کو ہی سب کچھ سمجھ گئے۔ رب کہتے ہیں اسی طرح حق اصل ہے اور باطل کسی طریقے کا بھی ہو، شرک کا ہو، نفاق کا ہو، کفر کا ہو، کوئی بھی باطل ہوگا اس کی پھوں پھاں جاگ کی طرح ہوگی، لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ اللہ اس کو اڑا دے گا اور حق انشاءاللہ نیچے سے پھر نمایاں ہو کر آ جائے گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انبیاء کے دور میں بھی باطل پرست طبقہ آیا پھوں پھاں کے ساتھ اور بڑی پروپیگنڈے کے ساتھ، اور یہ سمجھا بس گیا جی حق گیا، لیکن فرمایا وقت کے تقاضوں اور ہواؤں کے رخوں کے اوپر سے باطل گیا، حق نیچے برقرار ہے، قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ فرمایا نفع بخش نیچے ہوتی ہے، جاگ اوپر پھوں پھاں تھی، ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور آخر میں آیت میں فرمایا نمبر 2، یہ آپ کے بھی علم میں ہے ماشاءاللہ، سنہرے کا بازار ہمارے قریب ہے، سونا چاندی، قرآن نے سونے چاندی کو بھی بیان کیا، لوہے کو بھی بیان کیا۔ سونے چاندی کے اوپر میل کچیل ہوتی ہے، کیوں بھائی نصیر؟ تو اس کو جلاتے ہیں، جلنے کے ساتھ میل کچیل اوپر، عام انگارہ بھی ہوتا ہے، تو انگارہ جس وقت رکھو تو تھوڑا وقت گزرنے کے اوپر اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اگر یہ سمجھا یہی راکھ ہے، اور بعد میں پھونک مارو، ہوا چلاؤ، راکھ اڑی، نیچے سلگتا ہوا اصل انگارہ باقی ہے، نفع دینے والا۔
لوگوں کو گرمی حرارت دینے والا، چیز کو پکانے والا باقی. اور فرمایا سونے کو بھی جس وقت اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر، اصل سونا نیچے ہوتا ہے، اور میل کچول کو وہ جاڑ کر پرے کر دیتے ہیں سونے سے، چاندی سے، نیچے اصل سونا باقی ہوتا ہے. لوہے کو میل کچیل لگی بٹھی میں ڈال اور اوپر سے جل جائے گا، جلنے والے کے اوپر مارو کوئی چیز، اوپر گیا اڑ گیا، نیچے اصل لوہا باقی ہے. فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور ان چیزوں کے اوپر جو لوگ بھی جلاتے ہیں اس کے اوپر فی النار، آگ میں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ ابتغاء حلیۃ، سونے کا زیور یا چاندی کا زیور تلاش کرنے کے لیے آگ میں جلاتے ہیں. اور متاع، یا کوئی اور لوہے کا سامان ہوتا ہے جلا دیتے ہیں آگ میں، تو اس کے اوپر زبد مثلہ، اسی طرح کی جاگ میل کچیل آ جاتی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ نے یہ حق اور باطل کو بیان کیا ان مثالوں میں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جاگ ہوگی، میل کچیل ہوگی، راکھ ہوگی، فَيَذْهَبُ، یہ ختم ہو جائے گی، جُفَاءً، خشک ہوتے ہوئے، اڑتے ہوئے ختم. اور اما ما ينفع الناس، اور جو نفع والی چیز ہوگی، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پہ برقرار رہے گی. پانی بھی باقی، جاگ گئی، سونا باقی، میل کچیل گئی، چاندی باقی، میل کچیل گئی، لوہا باقی، اوپر میل کچیل گئی. فرمایا یہ اللہ فرماتے ہیں اصل رہے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، یہ اللہ رب العالمین اسی طرح مثال سے بات کو واضح کرتا ہے کہ باطل کے کبھی بلبلے آئیں گے ابھرتے ہوئے، لیکن کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اصل چیز اللہ کی طاقت نیچے ہوگی انشاءاللہ. حق بات نیچے نمایاں ہو کر آئے گی اور باطل بالآخر ختم ہو کر رہے گا. فرمایا یہ عارضی طور پر کبھی کبھی جوش جذبہ ہوتا رہتا ہے، ہر دور میں ہوا، ہر دور میں دیکھتے رہتے تھے. اللہ اکبر. ایک دور تھا نا، قریب دور کے اعتبار سے، پرویز مشرف آیا، 32 نکات کا جھنڈا لایا. مدارس والے کہنے لگے گئے مدارس مٹ گئی، گئی مسجدیں مٹ گئیں، دین مٹ جائے گا. بڑے بڑے علماء نے کہا پریشان مت ہو جاؤ، رب باقی، رب کا دین باقی رہے گا انشاءاللہ. یہ بلبلے، یہ جاگ انشاءاللہ جاگ اڑے گی. بڑا اس نے زور لیا، میں یہ کر دوں گا، بلڈوزر پھیر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن الحمدللہ نہ وہ رہا، نہ اس کے 32 نکات رہے. اللہ بھی باقی، اسلام باقی. اسلام کی بقا کا ذریعہ مدرسے ہوتے ہیں، مدرسہ بھی باقی، اور وہ اسی طرح چل رہے ہیں. اب بھی بلبلے آ جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ بچائے گا. اور بلبلے آ جاتے ہیں، فرمایا یہ جھاگ کی طرح سب زائل ہو جائیں گے، حقیقت نیچے برقرار رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین والوں کو بتایا، دین والوں کبھی کبھی زور کسی چیز کا آ جائے تو پریشان مت ہی ہو کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس زور کے زور کو جاگ کی طرح اللہ پار کر دے گا اور نیچے اصل چیز باقی رہے گی. صرف کمال یہ ہوگا جو جاگ کے اوپر نظر رکھ کر گیا دھوکہ کھا گیا، جو اصل کے ساتھ جڑا رہا تکلیفوں میں، فرمائے وہ فائدے میں ہو گیا. اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے، ہر شر اور فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، تو عفو درگزر فرما دے. اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما. اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے. رات کو بھی جو جنازہ تھا درس مؤخر کیا تھا، ہمارے مسجد کے پرانے ساتھی تھے، نمازی ساتھی تھے، اور مسجد جو پہلے تعمیر کے مرحلے میں تھی، میں نے کل بھی ذکر کیا، اس نے بڑا کام کیا تھا. ایلومینیم کا سارا کام اللہ والے نے کیا تھا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. کل اس کا اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، جنازہ ہو گیا. بھائی خالد صاحب سب نے گلی میں رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. آج بھی ایک دو جگہ جنازوں میں گیا تھا، ابھی پہنچے تھے.
اللہ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دے، اللہ رحمت کا معاملہ سب سے فرما دے، اور جتنے بزرگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جامعہ اشرفیہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا آج فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بھی درجے بلند فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم جنازے میں گئے تھے بارکو، مولانا سفارش عباسی صاحب تھے، بڑا عرصہ دین کا اس نے کام کیا، توحید کا کام کیا، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے، اور جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کو اجر عطا فرما، اللہ آخرت کی منازل آسان فرما، اللہ ہمیں بھی اس منزل کے اوپر آسانی سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔